بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر کو پڑھنے کے فائدے۔ سورہ کوثر قرآن کی 8ویں سورہ ہے۔ یہ قرآن کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ یہ سورہ ہے بہت چھوٹی، لیکن اس کے پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ سورہ کوثر کب نازل ہوئی تھی؟ یہ سورت تب نازل ہوئی تھی جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت برے دور سے گزر رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہے تھے اور مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ جب ہمارے پیارے نبی کی دونوں اولادوں کی موت ہو گئی تھی، تب کسی دشمن نے پیارے نبی کو کہا تھا کہ اب تمہاری کوئی اولاد نہیں بچے گی۔ دشمنوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے تمہاری نسلیں ختم ہو چکی ہیں، اب تمہارا کوئی نہیں بچا ہے، کیونکہ پیارے نبی کے دونوں بیٹوں کی موت ہو چکی تھی۔ اس وقت ہمارے نبی کی 2 سے 3 بیٹیاں بھی تھیں، لیکن اس وقت بیٹوں کو ہی ونش چلانے والا مانا جاتا تھا۔ دشمنوں نے آپ کا بہت مذاق بنایا۔ ایسے برے اور مشکل وقت میں اللہ نے سورہ کوثر کو نازل کیا۔ سورہ کوثر میں کن کن باتوں کا ذکر ہے؟ سب سے پہلے جو سب سے ضروری بات اس میں بتائی گئی ہے کہ جب کسی کو اپنی زندگی سے خود کھو دیتے ہیں، تب اللہ اسے کسی اور چیز میں بدل دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر میں 3 بہت ضروری آیتیں شامل ہیں، جن میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں، جو یہ ہیں۔ پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ جنت میں کوثر نام کی ایک ندی ہے، جو جنت لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، جس کے کنارے سونے کے ہوں گے، اور یہ ندی موتی کے اوپر بہے گی، جس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا۔ یہ ندی کا پانی سبھی جنتیوں کے لیے ہوگا، جو ہر روز اس کا پانی پی سکیں گے۔ دوسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے اور اسی کے لیے ہم اپنی ساری چیزیں قربان کر دینی چاہیے، چاہے وہ وقت ہو یا دولت، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب ہے جب آپ کی ہر چیز اللہ پر قربان کرتے ہو، تب اللہ آپ کو اور زیادہ دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے پیارے نبی کے اونٹ کی قربانی کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس وقت اونٹ کی قربانی اپنی دولت قربان کرنے جیسا تھا۔ تیسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیارے نبی کے سارے دشمن کو کاٹ دیا گیا ہے۔ کہنے کا مطلب اس صورت میں یہ بتاتا ہے کہ پیارے نبی کے سارے دشمن کاٹ دیے گئے ہیں۔ سورہ کوثر پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ نمبر 1، جن لوگوں کی کمائی کم ہے یا ان کے پاس کمائی کے زیادہ سادھن نہیں ہیں، ان کو سورہ کوثر پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے کمائی کے راستے کھل جائیں گے۔ نمبر 2، جن کی اولاد جنم کے بعد ہی مر جاتی ہے یا زیادہ وقت تک زندہ نہیں رہتی، انہیں سورہ کوثر پڑھنا چاہیے، جس کی فضیلت سے اللہ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، جو شخص پابندی سے اس سورہ کو پڑھے گا، اسے قیامت کے دن جنت کے کوثر نہر کا پانی پینے کو ملے گا۔ نمبر 4، اپنے دشمن سے ہر وقت حفاظت کے لیے سورہ کوثر پڑھنا چاہیے، جس سے دشمن سے ہر وقت حفاظت رہے گی اور آپ محفوظ رہیں گے۔ نمبر 5، سورہ کوثر کی برکت سے آپ ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ کو پہلے سے کوئی بیماری ہو تو وہ بھی سورہ کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ نمبر 6، سورہ کوثر پابندی سے پڑھنے والے شخص کی ہر مراد پوری ہوتی ہے، اس لیے ہر مراد کو پوری کرنے کے لیے سورہ کوثر پڑھیں۔ نمبر 7، اگر کسی کی شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے یا رشتے ہوتے ہوتے ٹوٹ ہو رہی ہے، تو چاہیے کہ سورہ کوثر ہر نماز کے بعد پابندی سے پڑھے، جس سے رشتوں میں آ رہے رکاوٹ سے چھٹکارا ملے۔ نمبر 8، اگر کسی کی یادداشت کمزور ہے، یعنی اسے کچھ یاد نہیں رہتا، تو اسے سورہ کوثر کو ضرور پڑھنا چاہیے، جس سے اس کی دماغی سدھار ہو اور یادداشت مضبوط ہوگی۔ نمبر 9، سورہ کوثر غریبی کم کرنے اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے پڑھتے رہنا چاہیے۔ نمبر 10، اگر کسی کا وپار یا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے اور وہ چاہتا ہے
कि व्यापार ऐसा ही चलता रहे तो उसे पाबंदी से सूरह कौसर हर दिन पढ़ना चाहिए, जिसकी फजीलत से बिजनेस में बहुत मुनाफा होगा। नंबर 11, इसके अलावा भी सूरत को पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। हमें चाहिए कि कुरान की हर सूरह को पाबंदी से पढ़ें और उसमें बताए गए रास्ते पर अमल करने की कोशिश करें, ताकि हम अल्लाह के अजाब से बच सकें और एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। सूरह कौसर को पढ़ना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि सूरत को पढ़ने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि सूरत को इतनी मरतबा पढ़ने से ऐसा होगा, यानी कोई 33 मरतबा पढ़ेगा तो ऐसा होगा, कोई 21 मरतबा पढ़ेगा तो वैसा होगा। ऐसा करना या कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आप सूरह कौसर कितनी मोहब्बत से पढ़ रहे हैं, कितना दिल लगा कर पढ़ रहे हैं, कितनी खुशी से पढ़ रहे हैं। अगर आप सिर्फ़ किसी के कहने पर सूरह कौसर को 33 या 21 मरतबा पढ़कर इस काम से निपटने का सोचते हैं तो वो गलत है। आप सूरह कौसर को जितना दिल से पढ़ेंगे और अल्लाह से दुआ मांगेंगे, अल्लाह उसकी दुआ को ज़रूर सुनेगा। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि इस सूरत को पढ़ने का सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है। सूरह कौसर को आप कोशिश करें कि फ़ज्र की नमाज के बाद पाबंदी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पर आपका दिल और दिमाग बहुत शांत रहता है और आपका ध्यान सिर्फ़ अल्लाह की इबादत की तरफ ही रहता है। बाकी आप इशा की नमाज के बाद भी इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इशा के वक्त भी आप हर काम से फ्री हो जाते हैं और सोने से पहले अल्लाह की इबादत करके सोते हैं। फिर भी आप जब वक्त मिले आप इस सूरह का ज़िक्र करते रहें, ताकि आपको सूरह को पढ़ने से फ़ायदा मिलता रहे। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।